السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تاریخی ہونے کے ساتھ انتہائی دلچسپ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور سب سے پہلے کس کا بت بنا کے پوجا گیا۔ تو دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک اندازے کے مطابق 4200 مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں ہزاروں انسانی بتوں اور جانوروں، پرندوں، درختوں، چاند، سورج، ستاروں اور مختلف چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، بلکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور وہ کون سا انسان تھا جس کا پہلا بت بنا کے پوجا گیا۔ عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن پاک، احادیث نبویہ اور سلف و صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 10 زمانے تھے اور سب کے سب اسلام پر تھے۔ ان اچھے اور نیک زمانہ کے لوگوں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، جبکہ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے اور ان کے بہت سے پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہماری عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ عزیز دوستو، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ود ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ دوستو، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس بت کی پوجا ہوئی۔ محترم دوستو، ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن المولب کا ذکر کیا۔ اس وقت آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے یزید بن المولب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ دوستو، جب شیطان نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو انسانی روپ میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص کے لیے آہوازاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہارے ساتھ رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو لوگوں نے حامی بھر لی اور ابلیس نے انہیں ود کی ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریفتہ ہیں
تو اس نے ود کی مورتی ہر ایک کو الگ الگ بنا دی، اور اس زمانے کے لوگ ان مورتیوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر یاد تازہ کرنے لگے۔ اس طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب ان کی یاد کا یہ سلسلہ ختم ہوا اور ان لوگوں کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ود کے بت کی پرستش کی گئی۔ دوستو اسی طرح حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریا تھا، اور اس گرجے کی خوبصورتی کا ذکر بھی کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان حالات و واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی بت پوجے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی نیک آدمی سے منسوب ہیں، جنہیں لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر انہیں اللہ کا شریک بنا لیا اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ دوستو آئیں سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی اور نیکی کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ لیتے ہیں آپ سب سے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔